مرحبا بن نادر مرزا میں خوش آمدید۔ ناظرین، معاملات یہ ہیں کہ دیر آئے تو درست آئے کے ہی صحیح، لیکن بہرحال پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان، حکومت سے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بھلے پیپلز پارٹی کہتی ہو کہ حکومت نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہے، ان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب بات ساری یہ ہے کہ دونوں کے پاس ایک دوسرے کو دینے کے لیے اور دونوں کے پاس ایک دوسرے سے لینے کے لیے کیا ہے، وہ مطالبات ہیں، وہ شروع اور ابھی بھی ہیں کہ جی عمران خان سمیت تمام سیاسی کارکنوں کی رہائی اور 9 مئی اور 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن۔ لیکن حکومت کیا چاہتی ہے پی ٹی آئی سے؟ حکومت کا مطالبہ جو ہے وہ کوئی اپنا کسی پارٹی کا ذاتی نہیں ہے، ان کا جو ہے وہ بیسیکلی جو موٹیو ہے، جو گول ہے، وہ ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی اکنامک اسٹیبلٹی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے حال ہی میں ایس آئی ایف سی بھی دیکھا، اور پوری بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں ملک کی معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن انٹرنیشنل لیول پر ڈیفینیٹلی پاکستان کی پولیٹیکل انسرٹینٹی کو دیکھ کر جو انویسٹرز ہے وہ تھوڑا ہچکچاہٹ کا شکار ہوتا ہے۔ اب واپس آ جاتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ڈیفینیٹلی یہی چاہتی ہے، دونوں طرف معاملات بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ فی الحال تو کسی قسم کا ڈیڈ لاک نہیں ہے، اور امید یہی ہے کہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ کچھ خبریں آتی رہی، بڑے تواتر سے آتی رہی کہ جی عمران خان صاحب کو کچھ ڈیلز کے آفر کر رہے ہیں، کوئی آفرز ہو رہی ہے، بنی کالا چلے جائیں، خاموش ہو جائے، کے پی چلے جائے، نتیا گلی چلے جائے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پہلے تمام سیاسی جو رہنما ہے وہ رہائی ہو۔ یہ وہ خبریں ہیں جو ادھر ادھر سے ہمیں سننے کو ملتی ہیں، آلدو کہ اس میں کس حد تک صداقت ہے، عمران خان صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ ایسا جب تک سیاسی رہنما نہیں ہوتے میں بھی نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال اب یہ معاملات کس سمت جائیں گے؟ لیکن ایسے میں جو پی ایم ایل این کے بڑے سینئر رہنما ہیں اور سابق وفاقی وزیر بھی ہیں جاوید لطیف صاحب، ان کا کہنا یہ ہے کہ دونوں جو ہے، یعنی حکومت بھی اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی بھی، دونوں دباؤ میں مذاکرات کر رہی ہیں۔ اور دباؤ کس کا ہے؟ تو کہتے ہیں جی انٹرنیشنل دباؤ ہے، اور وہ اس مذاکرات کے اس حد تک حامی نہیں ہے۔ اب معاملات کیا ہے اور حقیقت کیا ہے، اس پر ذرا کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ معاملات کہاں تک پہنچے اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ ہمیں اس سے جوائن کیا ہے شوکت صاحب نے، جو کہ پریزیڈنٹ ہے پی ٹی آئی کے پی کے، فارمر پروونشل منسٹر بھی ہیں اور سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے پی ٹی آئی کے پی کے، شوکت صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ایڈوکیٹ حافظ احسان احمد صاحب لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کریں گے قیصر احمد شیخ صاحب، جو کہ ایم این اے پی ایم ایل این کے اور فیڈرل منسٹر ہیں میریٹائم افیئرز کے۔ بہت بہت شکریہ پروگرام میں آپ تینوں شخصیات کا شامل ہونے کے لیے۔ آئی تھنک کہ ہمیں قیصر احمد شیخ صاحب کچھ ہی لمحوں میں جوائن کریں گے۔ تو شوکت صاحب، ذرا آپ سے اس بات کا آغاز کیے لیتی ہوں کہ کتنی حقیقت ہے اس بات میں، کیونکہ دوسری طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تواتر سے کچھ لوگوں کی ٹویٹس بھی آئیں کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا، ایسا کچھ نہیں ہو رہا، لیکن آپ تک آپ کی پارٹی کے اندر کیا بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈیلز آفر ہو رہی ہے، ان کو بنی گالا شفٹ ہونے کی آفر کی گئی یا کے پی شفٹ ہونے کی آفر کی گئی، اس میں کوئی حقیقت ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ یہ بات دہرائی ہے، اور علیمہ خان صاحبہ نے آ کے بتایا، پھر اس کے بعد وکلا نے بھی بتایا کہ ان کو آفرز ہوئی ہیں، اور لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک میرے ورکرز رہا نہیں ہوتے میں اڈیالہ سے نہیں جاؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے خان صاحب اس معاملے میں بڑے وہ ہیں، سخت، ان کا جو موقف ہوتا ہے بڑا سخت ہوتا ہے، اور یہ اس میں، لیکن جب آپ پوچھتے ہیں ان لوگوں سے جو یا تو فیڈرل گورنمنٹ میں ہے، یا وہ کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تو میرے خیال سے ان کو شاید ہر چیز تو ان کو نہیں بتائی جاتی ہے نا، اور ظاہر ہے وہ جیل میں ہے، تو جیل میں کس کا اپروچ ہو سکتا ہے، کون لوگ آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں، تو لیکن یہ کہ آفر شاید ہوئی ہے اور ان کو کافی دفعہ ہوئی ہے، لیکن خان صاحب نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے کہ جب تک ورکر نہیں رہا ہوتے میں نہیں جاؤں گا یہاں سے۔ تو میرے خیال سے یہ ایک اصولی موقف ہے اور سیاسی موقف ہے اور اچھا موقف ہے۔ نہیں چلے ٹھیک ہے، آپ کا کہنا یہ ہے کہ ان کو آفر ہوئی ہے۔ اچھا ایک بات اور، جب بات ہوتی تھی کہ خان صاحب کی طرف سے کیا مطالبات آتے تھے، وہ کہتے تھے سیاسی رہنماؤں کی رہائی اور 26 نومبر اور 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری۔ چلیں جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اب تو 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں بھی دے دی گئی ہیں، اس کے بعد 19 کو معاف بھی کر دیا گیا، لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ خان صاحب کی رہائی بات چیت کے نتیجے میں، تو یہ تو پھر ایک ڈیل کا ہی تاثر ہے، ایک این آر او کا ہی تاثر ہوگا کہ جی اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر خان صاحب کو ریلیف مل جاتا ہے۔
تو یہ عدالتوں سے ریلیف تو نہ ہوا؟ دیکھیے NRO اگر لینا پڑتا نا تو میرے خیال سے خان صاحب 1.5-2 سال جیل میں رہنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو پہلے ہی نکل آتے ہیں۔ اگر ڈیل انہوں نے کرنی ہوتی نا تو پہلے ہی آ جاتے۔ وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ میں عدالتوں کو فیس کر کے نکلوں گا اور وہاں سے بری ہو کر نکلوں گا، تو وہ تو کبھی بھی ڈیل کے نظریے نہ نکلیں گے نہ باہر نہیں فیس کر کے نکلیں گے، تو مذاکرات میں عمران خان صاحب کی رہائی کی شرط کیوں شامل ہے؟ نہیں، مذاکرات میں ایسی رائے نہیں مانگی جا رہی ہے۔ مذاکرات میں تو یہ کہ رول آف لا ہو اور انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 300 مقدمات آج تک کس پہ درج ہوئے ہیں، تو وہ تو سارے جعلی مقدمات ہیں نا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تاکہ وہ اور آدم میں تو ان کی ضمانت بھی ہو چکی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ لوگ قتل کرتے ہیں ان کے بھی مقدمات وہ ہو جاتے ہیں، ضمانتیں ہو جاتی ہیں، لیکن ان کیسوں میں حکومت نہیں چاہتی ہے نا کہ ان کی ضمانت ہو، باہر آئے۔ اچھا تو یہ جو بات ٹھیک ہے اسی بات کو میں آگے بڑھاتی ہوں شوکت یوسفزئی صاحب، کیونکہ یہ اس حد تک آپ کی بات درست ہے کہ کم از کم حکومت جو ہے کوئی مزید کیسز ان پر نہ قائم کرے اور کوئی یہ والی ہرڈلز نہ ہو، کیونکہ ہم نے پتا ہے کہ نواز شریف صاحب یا دیگر کی جب ضمانتیں ہوتی تھی تو جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے کہ جی ہمیں اس پہ مزید ان کی جو ہے وہ قید میں نہیں چاہیے یا ہمیں اس پہ مزید کچھ نہیں کرنا۔ لیکن بہرحال حافظ احسان صاحب، پہلے تو اس سے پہلے کہ میں آپ سے اس بارے میں پوچھوں، یہ جو جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں، بات تو BMLN سے کرنی ہے، لیکن جب قیصر احمد شیخ صاحب ہمیں جوائن کریں ذرا آپ اپنا تجزیہ دیں۔ وہ جو جاوید لطیف صاحب بات کر رہے ہیں کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ پریشر میں مذاکرات کر رہی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ نہیں نہ صحیح لیکن انٹرنیشنل پریشر ہے، یہ کیا بات ہے؟ آپ کو سمجھ آتی ہے؟ حقیقت ہے اس پہ کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادیہ، ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر جتنے بھی پاکستان کے خیر خواہ ہیں وہ سب یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، چونکہ آپ کا ملک پاکستان جو ہے 25 کروڑ کی آبادی ہے، دنیا کا ایک کراس روڈ پہ کنٹری ہے، جس کے 2-3 ممالک جو ہیں جو آپ کے سائٹس پہ ہیں وہ نیوکلیئر کنٹریز ہیں، اور آپ کے ملک کے اندر جو ہے جتنی دیر تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی وہ آپ کی اکنامک سٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ہر دور کے اندر جو بھی گورنمنٹ پاکستان کے اندر پار کے اندر آتی ہے وہ کوشش یہ کرتی ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلا جائے تاکہ اس ملک کے اندر جو ہے ہم آگے جائیں، جس طرح ہمارے خطے کے دوسرے ممالک جو ہیں جو ہم سے پیچھے تھے وہ آگے چلے گئے ہیں۔ تو اگر اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو کسی جگہ آپ سمجھتی ہیں کہ کسی جگہ آپ کو جو ہے وہ محبت سے کہہ دیا جاتا ہے، کسی جگہ آپ کو سمجھا کے کہہ دیا جاتا ہے، تو اس کو ایکسپلین کرنے کا ایک طریقہ جو ہے وہ شاید ان کا کوئی اور نکلا ہے۔ دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ کیا اس ملک کے اندر جو ہے PTI کا ایک شفٹ جو آیا ہے نیگوسیشنز کا، کہ جب وہ حکومت کے اندر بھی تھے آپ نے دیکھا ہوگا 2018 سے 22 تک اس وقت بھی وہ پولیٹیکل ڈائیلاگ کے اندر نہیں آئے تھے، اور اس کے بعد بھی جب گورنمنٹ چینج ہوئی تو ان کا ڈائیلاگ کا ایک نہیں تھا ان کا ایک کہ اس کی طرف جایا جائے، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ایک نیریٹو جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی امریکنز جو ہے یا اینٹی PDM جو ہے وہ بنایا گیا، اور پھر جب اس ملک کے اندر 8 فروری کو الیکشن ہوئے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کے اندر ڈائیلاگ نہیں کریں گے اور ہم صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے۔ تو ابھی ایک چیز اگر انہوں نے شفٹ کیا اس چیز کے اندر کہ گورنمنٹ کے ساتھ یا گورنمنٹ کی الائیڈ پارٹی ساری ہیں ان کی طرف نیگوسیشنز کے اندر آیا، تو میں سمجھتا ہوں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہمیں اس ساری چیز کو ایک مثبت طریقے سے دیکھنا چاہیے اور اس کے متعلق نہ تھریٹ کرنا چاہیے نہ نیگیٹو کرنا چاہیے، چونکہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اس ملک کے اندر رہنا ہے۔ اگر آج یہ حکومت والے ہیں تو کل یہ اپوزیشن میں ہوں گے اور اپوزیشن والے حکومت کے اندر آ سکتے ہیں، لیکن جو پوائنٹ ایک ایسا رہنا چاہیے کہ جس کے اندر نہ کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی سچویشن آئے اور نہ ہی کوئی ایسی سچویشن آئے کہ جس سے یہ ڈائیلاگ جو ہیں وہ کسی فیلیئرز کی طرف جائیں۔ ایک اچھی اٹیمپٹ ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈ PTI لے کے آئے گی وہ آپ کی ساری سمت جو ہے وہ سیٹ کرے گا۔ جہاں تک یہ ہے کہ ایز اے فارمر پرائم منسٹر یا ایز اے پولیٹیکل لیڈر ان کا یہ سٹینس جو ہے کہ جی ورکرز باہر آئیں، تو میرا خیال ہے پولیٹیکلی ہر پولیٹیکل لیڈر کو یہی سوٹ کرتا ہے۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ جی میں باہر آتا ہوں میرے ورکرز کا کوئی خیال نہیں ہے تو پارٹی کے اندر ایک ڈس اپوائنٹمنٹ بھی آتی۔ کوئی بھی پاکستان کا پولیٹیکل لیڈر جو ہے اگر جیل کے اندر آئے گا تو اس کا یہی سٹینس، اور ہمیں اس کے سٹینس کو جو ہے وہ رسپیکٹ دینی چاہیے۔ لیکن باقی چیزیں جو ہیں ہمیں یہ ہے کہ نہ اب اس ملک کی عدلیہ کو کرٹیسائز کرنا چاہیے، لیٹ ڈاؤن کرنا چاہیے، نہ اس ملک کے اندر ڈس اپوائنٹمنٹ ہر وقت
وقت کہ یہ ملک پیچھے کی طرف جا رہا ہے، اور نہ ہی پاکستان کی عوامی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے متعلق ایک نیریٹو رکھنا چاہیے، کیونکہ ساروں نے کو ایگزسٹنس اس ملک کے اندر رہنا ہے، اور اس کو ایگزسٹنس کے اندر جو ہے ایک پولیٹیکل ہارمنی یا اس کے اندر کنٹری کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ جو ہے میں سمجھتا وہ امپورٹنٹ ہے. اور اگر ان ساروں نے یہ فیل یا ریئلائز کر لیا تو آپ کو اس چیز کے اندر ایک سکسیس سٹوری جو ہے وہ نظر آئے گی. حافظ صاحب دیکھیے، پالیسی شفٹ کی جو آپ چینج کی بات کر رہے ہیں وہ تو دونوں طرف سے آیا ہے. آپ کو یاد نہیں ہے عطا طاہر صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اور پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کی بات کی تھی، اور یہی وہ جماعت تھی یعنی نون لیگ جو فتنہ بھی کہتی تھی، انتشاری بھی کہتی تھی، یہ تمام چیزیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ بات یہاں تک آ گئی تھی کہ ہم اس پہ پابندی لگا دیتے. لیکن آج دونوں جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے اپنی پوزیشن سے دونوں ایک ایک قدم پیچھے تو ہٹے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. کیا کہتے ہیں نادیہ؟ ایک چیز آپ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جو آپ کی پولیٹیکل ٹرمائل ہے جس کو ٹیمپریچر دیا جاتا ہے وہ آپ کا الیکٹرانک میڈیا کا بڑا رول اس کے اندر رہا ہے، لیکن اس سے آگے بات چلی گئی ہے سوشل میڈیا کے اندر. اب آپ کا جو ویور ہے یا آپ کا جو سمپیتھائزر ہے یا آپ کا جس سے افیلیشن ہے اس کو بھی تو آپ نے ایڈریس کرنا ہے نا، باوجود اس چیز کے کہ آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ چیزیں اس طرح نہیں چلنی چاہیے تو آپ نے اس کو ایڈریس کرنا ہے. کچھ لوگ ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر ہاکش اپروچ آئے گی کہ دیکھیں جی تھریٹ ہے، ہم سول ڈسوبیڈینس کی طرف جائیں گے، ہم ان سے مذاکرات نہیں کریں گے، ہم صرف عدالت کے ذریعے باہر آئیں گے. ایک یہ سٹینس آپ کو نظر آئے گا. دوسرا سٹینس اس کی طرف آئے گا یہ این آر او مانگتے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں چلیں گے، ہم ان پہ یہ کر دیں گے. نہیں، یہ تو بات آپ کی جگہ صحیح ہے. یہ فرق ہے حافظ صاحب، فرق ہے. ایک کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہے تو اس حکومت کا اس ملک کے فیڈرل انفارمیشن منسٹر ٹیلی ویژن پر آ کر ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور پریس کانفرنس کر کے وہ کوئی اپنی پارٹی کا ذکر نہیں کر رہے، وہ کوئی سیاسی بات نہیں کر رہے، وہ گورنمنٹ کی پالیسی کو بیان کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ ہم پابندی لگانے چاہ رہے ہیں، لگنی چاہیے. نہیں دیکھیں نہیں گورنمنٹ کی پالیسی نادیہ صرف وہی ہو سکتی ہے کہ یا کیبنٹ جو ہے اس چیز کو پاس کرے یا آپ کی پارلیمنٹ جو ہے اس سے کوئی لیجسلیشن گورنمنٹ لے کے آئے. اس سے تو پہلے ساری سٹیٹمنٹس ہیں نا. اب آپ پی ٹی آئی کی سٹیٹمنٹ سن لیں جو ان کے منسٹرز ہیں یا ان کے لیڈرز یا پرائم منسٹر جو ہیں وہ ہر موقع پہ کہتے رہے ہیں کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ ملک کے جو ہے لوٹ کے کھا گئے ہیں اور ان کا پیچھا کرنا چاہیے. اور اچھا اور نہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جب آپ اپنی ایک آڈینس کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اسی پارٹی کے اندر ایک کیرٹ اور ایک سٹک والا ہوتا ہے کہ ایک جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، دوسرا کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، اور ہمیں جو ہے اس چیز پہ جانا چاہیے کہ الٹیمیٹلی یہ جا کس طرف رہا ہے. اگر کچھ منسٹرز آ کے یہ کہتے ہیں کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے تو دوسری طرف یہ بھی تو منسٹر آئے نا کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ مسئلے کا حل جو ہے آج مثلا آپ کے ڈان کے اندر جو آج آپ کا انالیسز آیا اس پولیٹیکل ڈائیلاگ کا تو اس کے اندر بھی انہوں نے یہی بات کی ہے کہ جی آپ یہ کام کریں کہ بجائے انہوں نے جن کو آپ نے اکٹھا بٹھایا ہوا ہے انہوں نے پرمیشن جا کے اپنے لیڈر سے لینی ہے تو مناسب یہ ہے نا کہ پاکستان کے 3 4 5 جو بڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں ایک جگہ پہ ہو کے اور اس کے اندر وہ فیصلے کریں تاکہ کسی سے پوچھنا بھی نہ پڑے اور ڈائریکٹ ٹاکس کی طرف آئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی سجیشن ہے کہ ان پولیٹیکل لیڈرز کو جو ہے اپنے پولیٹیکل ڈیفرنسز کو چھوڑ کے اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی، اکنامک سٹیبلٹی، ڈیفنس میٹر، ایف ڈی آئی اور اس ملک کے اندر گورننس، جسٹس، لا جو ہے اس کا انہیں جو ہے وہ کر دینا چاہیے اور اس کے بعد اپنے اپنے مینیفیسٹو کے اندر جائیں. یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر وقت اس چیز پہ جایا جائے. بہت اچھا سجیشن ہے لیکن اس کے لیے خان صاحب کو باہر آنا پڑے گا، ان کو باہر کرنا پڑے گا. اندر سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسی سچویشن نہیں اندر سے. زوم لنک پہ اسکائپ پہ کریں گے، زوم پہ کریں گے. کئی ایسے میکانزم ہے کہ جب آپ وہ گراؤنڈ کی طرف جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ جس طرح یہ ہمارے بڑے ہیں ان کے اندر جس ایج پہ یہ پہنچ چکے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اپنی اس پولیٹیکل رفٹ کے اندر جو ہے اس ملک کو لے کے جائیں. یہ ایسی لیگیسی چھوڑ کے جائیں کہ جس ملک کے اندر ایک اچھے فیوچر جو ہے اس کا وے فارورڈ ہو. بالکل ٹھیک ہے. شوکت یوسف صحیح صاحب ذرا یہ بتائے گا کہ جو مذاکرات کے راؤنڈز ہو چکے ہیں اور کیا ابھی کس سٹیج پر ہیں؟ کوئی مثبت خبر، کوئی امید ہے؟ کیا پیش رفت اب تک ہو سکی ہے؟
देखें, ये तो डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के ऊपर ना। हमारे जो मुतालबात हैं वो तो शायद सबको पता चल गया कि हम क्या चाहते हैं। हम 2 मुतालबात हैं, बाकी सारे मुतालबात हमने एक साइड पे रखे हुए हैं। जुडिशल कमीशन और रिहाई, ये 2 चीजें रखी हैं। अभी गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। ऑलरेडी मईशत मुश्किल में है, मुल्क मुश्किल में है। अब हुकूमत सोचे कि वो क्या करना चाहती है। जितना उसने दीवार से लगाना था अपोजिशन को लगा दिया, उससे कुछ हासिल तो नहीं हुआ। ये जो 3-4 साल बाद उन्होंने हुकूमत कर ली, निगरान में भी शहबाज शरीफ साहब थे, अभी भी शहबाज शरीफ है। सिर्फ एक इंटरनेट से जो मुझे आज मैं देख रहा था कि 1.62 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, जो इन्होंने स्लो किया इंटरनेट को, जो बंद किया है। सिर्फ बंदिश की वजह से 1.6 बिलियन कितना बड़ी अमाउंट बनती है पाकिस्तानी। इसी तरह जो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत जो है वो 7% इंक्रीज हुआ है और 1.30 करोड़ आवाम जो है वो गुर्बत की लाइन में शामिल हो गए। तो आप अंदाजा करें कि मुल्क, ये जो हम दावे करते हैं कि जो हमारी मईशत अच्छी है, हमने मुल्क को ऐसे कर दिया, लेकिन जो एक्चुअल रिपोर्ट है वो तो हमारे सामने आ गई है। फिर उसके अलावा अवाम को 1 रुपए का रिलीफ तो नहीं दिया गया। ये हम दावा जरूर करते हैं कि जी मुल्क को डिफॉल्ट होने से लिया, मुल्क को हमने जो है ना, ये तो अगर ये नहीं, आपकी बात ठीक है शौकत सही साहब, लेकिन ये हुकूमत में ये रियलाइजेशन तो है ना, ये रियलाइजेशन सब इदारों में भी है। नहीं होती तो आपसे मुज़ाकरात नहीं हो रहे होते। अगर उनको ये समझ आ नहीं गई होती है कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आनी है, मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करना है, तो ये रियलाइजेशन है। जय नादिया वो पीटीआई को मिलेगा, क्योंकि मुज़ाकरात जो है ना पीटीआई ने वो किया, फिर 2 हफ्ते इन्होंने उसको वैसे ही उसमें लटकाया रखा, ये साबित करने के लिए कि जी ये क्यों हमसे मुज़ाकरात अब कर रहे हैं, पहले तो नहीं करते थे। तो ये देखिए, जब मुल्क का मामला आ जाता है तो खान साहब ने तो उस वक्त कह दिया था कि नज़ीर मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद। अच्छा, वैसे हुकूमत तो इस बात को मानने को तैयार नहीं है, इंटरनेट की जो आप बात कर रहे हैं ना, सर्विस स्लो करने की। हाल ही में शर्मिला फारूकी साहिबा की भी कोई नोकझोंक हुई है, जो खबरों में शिजा फातिमा साहिबा को लेकर जो मानने को तैयार नहीं थी, और शर्मिला फारूकी साहिबा ने उनको पॉइंट आउट कराया है कि मुल्क में इस इंटरनेट की सूरत हाल क्या है। तो इसको भी जरा जिक्र करते हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं, और इत्तलात अब ये भी है कि पीपल्स पार्टी को भी वफाकी काबीना में शामिल होने की एक दफा फिर पेशकश की गई है। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला फारूकी। जी वालेकुम अस्सलाम नादिया। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा चलो, ये बातें जो मुज़ाकरात और ये सारी बातें होती रहेंगी, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो इंटरनेट का मामला है और आपकी शिजा फातिमा से क्या ऐसी गुफ्तगू हुई, क्योंकि सुना ये था कि शी वाज इन स्टेट ऑफ डिनाइल और आप उनको बता रही थी कि जी इंटरनेट के ये इश्यूज हैं और इंटरनेट सही नहीं है। वो कह रही थी ऐसा कुछ भी नहीं है, पाशा के चेयरमैन से भी आपकी मुलाकात कराने को तैयार थी। देखिए नादिया, ये मामला आज का नहीं है, ये अगस्त से ये मामला हम कायमा कमेटी के अंदर उठा रहे हैं, और अगस्त से लेके अब ये जनवरी की 2 तारीख को हमारी मीटिंग थी, चौथी मीटिंग थी, जिसके ऊपर मुसलसल मेरे समेत और भी कमेटी के मेंबरान ने शिकायत की कि जी इंटरनेट स्लो डाउन है। अगस्त में हमें कहा गया कि एक फायर वॉल है जो अपग्रेड हो रही है और अक्टूबर तक मामला सही हो जाएंगे और इंटरनेट स्लो डाउन खत्म हो जाएगा, लेकिन परसिस्टेंटली ये मामला रहा है। अब देखिए, यहाँ पर हमसे लोग अप्रोच करते हैं, लोगों के कारोबार में नुकसान हो रहा है, जो ई कॉमर्स है उसको नुकसान हो रहा है। तो जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जिस तरह अभी उड़ान पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यह इरादा किया है कि जी आईटी सेक्टर को एक्सपोनेंशियली बढ़ाना है, उसमें एक्सपोर्ट का बड़ा एक आंसर है। जो उड़ान पाकिस्तान है दैट इज एन एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, और आईटी सेक्टर वन ऑफ द सेक्टर्स जिसको उन्होंने करना है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, ये फायर वॉल्स लगा के इंटरनेट स्लो डाउन करके तो आप इस सेक्टर को तबाह कर रहे हैं, इसमें पोटेंशियल है टू ग्रो एक्सपोनेंशियली। अब बात ये कि जब हम हुकूमत से बात करते हैं तो हुकूमत कंप्लीट डिनाइल में रहती है कि जी कुछ भी नहीं है, हमने हर चीज चेक कर ली, हर चीज सही है। तो देखिए ना, या तो हम झूठ बोल रहे हैं, अवाम झूठ बोल रही है, या तो हुकूमत झूठ बोल रही है। पाशा कहता है कि जी अरबों डॉलर का नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, स्टेटिस्टा कह रहा है कि जी नुकसान हो रहा है, बाकी सारे इदारे जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं जिन्होंने एनालिसिस किए हैं वो कह रहे हैं कि नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर 18,000 से ज्यादा घंटों का इंटरनेट स्लो डाउन हुआ है, और वो ये कह रहे हैं कि देयर आर बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इकोनॉमिक लॉस, और लेकिन हुकूमत डिनाइल में है।
تو اگر آپ ڈینائل میں رہیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے معاملہ حل ہی نہیں کرنا، یہ معاملہ اسی طریقے سے چلے گا، اور اگر اسی طریقے سے معاملات چل رہے ہیں تو پھر تو پاکستان کو نقصان آپ پہنچا رہے ہیں. ڈیفینیٹلی ہمیں آپ کو سب کو پتا ہے کہ کیا اس کے پیچھے جو ہے وہ ریزنز کیا ہیں، سارا کچھ ہوا. چلے جی، حکومت ایک دفعہ پھر نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو کیبنٹ میں شمولیت کی دعوت دے دی ہے. کیا سٹانس ہے پیپلز پارٹی کا آفیشیل؟ کسی پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ نہیں بننے جا رہی ہے، اور یہ پہلے دن سے ہمارا فیصلہ تھا، اور یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے کیا تھا، اور اس فیصلے پہ آج تک پیپلز پارٹی قائم ہے. کابینہ میں توسیع ہو نہیں ہو یہ پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے، سنا ہے ہو رہی ہے، ہم کافی عرصے سے سن رہے ہیں ہو رہی ہے، سو بسم اللہ، لیکن کوئی کارکردگی تو دکھائے نا. یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ 5 ایئر پلانز پہلے بھی بن چکے ہیں، اب بھی بن گئے ہیں، باتیں ساری اچھی ہیں، آن پیپر ایوری تھنگ لکس گڈ، لیکن آن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ آپ کے پاس اس وقت بجلی کے نرخوں میں اتنا زیادہ اضافہ ہے کہ انڈسٹری چل نہیں پا رہی ہے. آپ کی انڈسٹری کمپٹیٹو ہی نہیں ہے، آپ ایکسپورٹس کیسے بڑھائیں گے؟ آپ کے پروڈکٹس کمپٹیٹو ہی نہیں ہے ان دا ورلڈ مارکیٹ، آپ کس طریقے سے ایکسپورٹس بڑھائیں گے؟ پھر آپ یہ دیکھیے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کو اپنی انڈسٹری کو انسینٹیو دینا ہے، وہ انسینٹیو نہیں ہے. ایگریکلچر سیکٹر آپ نے تباہ کر دیا. پچھلے سال آپ نے دیکھا گندم کا کیا حال کیا، کسان کے پاس پیسہ نہیں ہے. اس دفعہ سنا ہے کہ جی جو کاٹن بیلز ہیں اس کے اندر کمی ہے، اور 2 بلین ڈالرز کی آپ کو کاٹن امپورٹ کرنی پڑے گی، تو آپ کا اگین امپورٹ کا جو بل ہے وہ اوپر چلا جائے گا. ہاؤ از دس گوئنگ ٹو ورک؟ مطلب کیا چینج ہو جائے گا 2025 میں جو 2024 میں نہیں ہوا؟ گراؤنڈ ریالٹیز تو بتائیں نا. باتیں کرنا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اچھی سوچ رکھنا اس سے بھی اچھی بات ہے، نیت اچھی ہونا اس سے بھی اچھی بات ہے، لیکن آن گراؤنڈ یو ہیو ٹو ڈو سم ورکنگ. گراؤنڈ ریالٹی تو دیکھیں، آپ کے پاس فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ نہیں رہی ہے. پچھلے سال 1.9% تھی، لوئسٹ ان 50 ایئرز. کیا انسینٹیوز آپ دے رہے ہیں لوگوں کو کہ یہاں کے انویسٹمنٹ کریں؟ بالکل صحیح ہے، لیکن ساری چیزیں جو جڑی ہیں نا وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے ہیں. میرا خیال ہے جو پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات ہو رہے ہیں وہ اسی کے نتیجے میں ہو رہے ہیں، اور یہ ہونے چاہیے. اچھی بات ہے. شرمیلا میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. حافظ احسان صاحب، 2-3 چیزیں. ایک تو یہ کہ جو 9 مئی کے ملزمان، آلدو کہ انہوں نے کہا ہے کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے 9 مئی کی بھی اور 26 نومبر کی بھی. ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یہ تو مذاکرات کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن جو 9 مئی کے ملزمان تھے ان میں سزائی ہوئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ کو معافی 19 کے قریب ان کو معافی بھی دے دی گئی کہ انہوں نے جی ریکویسٹ کی تھی، ایک مرسی اپیل انہوں نے شاید دائر کی تھی. یا کیا اس کو ہم سی بی ایم کے طور پہ لے سکتے ہیں مذاکرات کے ہوتے ہوئے یا اس مذاکرات کے دوران؟ حافظ احسان صاحب. نادیہ، ایک تو بڑی بات واضح ہے کہ پورے پاکستان نے دیکھا کہ 9 مئی کے پورے پاکستان کے اندر جو مختلف ڈسٹرکٹس ہے، یا اس کے بعد آپ کے جو کنٹونمنٹ ایریاز تھے، یا اس کے بعد آپ کے جو ملٹری انسٹالیشنز والے ایریا تھے یا انٹیلیجنس ایجنسیز کے تھے، وہاں پہ لوگ گئے، موب کی صورت کے اندر گئے، وہاں پہ ڈسٹرکشن کی، اور وہاں کے اوپر جو ہے پاکستان آرمی یا اس کے جو لوگ تھے جو اس سارے پروسیس کے اندر اس کو روکنے والے تھے، یا ایک روٹین کی ڈیوٹی ہے، انہوں نے اس کو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. چونکہ آرمی کے اندر جو ہے وہ میکانزم نہیں ہے جو آپ کا پولیس کا ایک میکانزم ہے. اس کے بعد نمبر 2 یہ ہے کہ وہ ایک نہیں تھے، وہ سینکڑوں لوگ تھے، لیکن پاکستان آرمی نے صرف 105 لوگ تھے جن کو اس ٹرائل کے اندر لے کے گیا. حالانکہ جو بھی ملٹری لاز کی وائلیشن کرتا ہے اس کو پاکستان ملٹری لاز کے اندر اگر وہ سویلین ہے تو اس کو بھی آپ پاکستان کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اندر یا پاکستان آرمی ایکٹ کے سیکشن 2D1 یا 2D12 یا سیکشن 59(4) کے اندر لے کے آ سکتے ہیں. یہ نادیہ پروسیس بڑا جلدی تو تھا، وہ مکمل ہو جانا تھا، اور ایک سمبولک تھا جو میں سمجھتا ہوں، چونکہ ایز اے لا ایکسپرٹ کے طور پہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر اتنے بڑے تعداد کے اندر لوگوں نے وائلیشنز کی ہے اور صرف 105 کو لے کے آئے ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک اسٹریٹجی یا ایک نہ کوئی اس کے اندر ایسی چیز تھی کہ جس کے اندر ڈیٹرنس کا ایک ایسپیکٹ لگتا ہے، اور اس ڈیٹرنس کے اندر آپ نے یہ دیکھا کہ یہ چیزیں مکمل ہو جانی تھی، لیکن معاملہ جب پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا گیا، اور وہاں کے اوپر سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ اس پروسیس کو جو ہے وہ روک دیں، اور اس پروسیس کو روکا گیا. اور پھر 23 اکتوبر کو ایک ججمنٹ آ گئی جس کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ نے جو ہے ریٹروسپیکٹیولی اس لیجسلیشن کو سیٹ اسائڈ کیا، جس کو بار بار جو تھا وہ انڈوز کرتے آئے تھے. اور پیپلز پارٹی سے
کا دور جو تھا 1972 سے لے کے پی ٹی آئی تک تھا 1872 ایسے سویلینز تھے جن کو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا گیا، اور پی ٹی آئی دور کے اندر 2018 سے 2022 تک 180 لوگ تھے سویلین سے جنہیں ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا گیا، اور اس کے بعد جو پشاور ہائی کورٹ نے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے نیچے جن نہیں دیکھیں نا، سوال یہ ہے کہ کیا اگر کوئی شخص جو ہے نہیں تو پھر آپ کانسٹیٹیوشن یا لاء کے اندر لکھ دیں نا کہ اگر کوئی پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ یہ زیادتی کرتا ہے یا لاء کو وائلیٹ کرتا ہے تو اس پہ یہ لاء اپلائی نہیں کرے گا۔ نہیں کیا کسی پولیٹیکل ورکر کو یہ سوٹ کرتا جی نہیں کرتا؟ نادیہ آپ یہ دیکھیں اگر کوئی انڈیویجول ایکٹ ایک یا دو جگہ ہوتا تو آپ سمجھتے کہ یہ انڈیویجول ایکٹ ہے۔ ابھی بھی آپ یہ سمجھیں کہ جب سپریم کورٹ نے الاؤ کیا ہے تو اپریل کے اندر جو تھا وہ 20 لوگ ایسے تھے جن کو ریمیشنز اور پارڈن دی گئی، 19 لوگوں نے اب کیا۔ چونکہ پروسیس یہ ہے کہ جب فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو ہے اناؤنس کرتا ہے تو آپ نے پارڈن دینی ہے نا۔ جب پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا کہ جی آپ اناؤنس ہی نہیں کر سکتے تو معاملہ جو ہے وہ لنگر آن ہوتا گیا، اور جب انہوں نے اناؤنس کیا پاکستان کی آرمی نے جو ہے ان لوگوں کو پارڈن کیا۔ اب صرف 48 لوگ ایسے رہ گئے ہیں کہ جن کا معاملہ کورٹ آف اپیل کے اندر۔ اب آپ دوسرا دیکھیں کہ کہا گیا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن، اس کی انکوائری، اور بھئی آپ کے کل جو لوگ نکلے ہیں یہاں سے جیل کے اندر جو ہیں انہوں نے پھر نعرے مارنے شروع کر دی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا جو پروسیس تھا اس کے اندر جو ونڈیکیشن والا ایلیمنٹ نہیں تھا، لیکن اس کو ہم نے ایک پولیٹیکل گئے۔ اب جو معاملہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے کہ سویلینز کا ٹرائی ہو سکتا ہے یا نہیں ہے، تو کیا اس بنیاد کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کہے گی کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے؟ اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اندر ہو اور معاملہ سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہو تو کیا پی ٹی آئی کنسیڈ کرے گی اپوزیشن کو کہ نہیں جی اس کے اوپر آپ جوڈیشل کمیشن؟ بھئی دو ایریاز ہیں نا، ایک وہ ہیں کہ جو موقع پہ تھے جنہیں سینٹنسز جو ہیں وہ سنائی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے باہر نکلے، آپ نے کل دیکھا کہ کیا ہوا، اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ گورنمنٹ والی سائٹ کے اندر جو ہے چیف منسٹر والی سائٹ کے اوپر چلنا شروع ہو گیا۔ اب دوسرے وہ ہیں جو پلانرز ہیں، وہ ہیں اب جنرل فیض والی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اور میرا خیال 2-3 دفعہ اس کا آیا بھی ہے جب سارے آپ جرنلسٹ تھے تو انہوں نے کہا اس کی پلاننگ یا اس کے جو ہے اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون اس نے کی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے وہ چیزیں جو ہیں کہ جو اس موڈ کے اندر جا کے آپ ایک یہ کہنا چاہیں کہ ہم نے کیا بھی نہیں ہے اور ساتھ آپ اس کی سپورٹ بھی کرتے جائیں، تو یہ ڈائکاٹمی سے میں نکل آنا چاہیے۔ نظیر ایک اور بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ میرا سوال یہ تھا کہ جو ملزمان کی جو رہائی ہوئی ہے مجرمان کی، یہ اس کو سی بی ایم کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں بالکل سی بی ایم کے طور پہ ریلیف کے طور پہ معاملہ ہے۔ نہ دیکھیں یہ ہیومینیٹیرین معاملہ ہے کہ جب 15 لوگ 20 لوگ پہلے تھے انہیں کر دیا، اب یہ جو میرا خیال ہے پارڈن مانگتا جائے گا، وہ چھوڑتے جائیں گے، چونکہ انہیں بھی یہ پتہ اس چیز کے اندر ہے کہ شاید یہ انٹینشنلی نہیں آئے گئے یا اس کے پیچھے کیا ایسی چیز ہے۔ تو کسی بھی ملک کی فوج جو ہے وہ اپنی شہریوں کو جو ہے وہ خواہ مخواہ کسی معاملے کے اندر ٹرائی نہیں کرتی، یہ ایک ڈیٹرنس کے اندر آیا ہے اور آئندہ مزید بھی امکان ہے۔ ٹھیک ہے شوکت یوسف زئی صاحب، بالکل ٹھیک ہے شوکت یوسف زئی صاحب، ایک تو آپ نے سن لیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید بھی اگر لوگ پارڈن مانگیں گے، مرسی اپیل کر سکتے ہیں تو ان کے ساتھ ہو سکتی ہے، ان کو مزید کو پارڈن مل سکتا ہے۔ لیکن پھر وہ جو 9 مئی والی جو بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، اگر ابھی بھی ایک سٹربنس ہے اس چیز کو لے کر کہ جی 9 مئی پہ تو ظاہر کی بات ہے کوئی معافی ہے نہیں، تو پھر جو جوڈیشل انکوائری ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ معاملہ پرانا ہو گیا؟ اب تو آگے بڑھنے والی بات ہے کہ وہ ان کو معافی ملے اور وہ باہر آئیں۔ اس کے اندر دو چیزیں ہیں نا، ایک تو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، اس میں جو کچھ ہوا اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور پہلے بھی کیے، خان صاحب نے بھی کی اس کی۔ اب بار بار یہ لوگ کہتے ہیں نہیں خان صاحب نے تو مذمت نہیں کی، خان صاحب نے سپریم کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے اس کی مذمت کی تھی۔ باقی جو رہ گئے کہ جی یہ لوگ، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کو ٹرائل کیا جا رہا ہے اس میں ملٹری کورٹ میں اور کسی اور کیسز کے اندر، اور ان کو دہشت گرد ثابت کیا جا رہا ہے۔ لیکن دیکھیں جہاں موف ہوتا ہے نا، یہاں سے پشاور میں بھی تھا، آپ نے شاید سنا ہوگا، جب پشاور میں تھا تو کچھ لوگ آگے ہو گئے۔ اب وہ لوگ کون تھے؟ وہ کیا وہ ٹی وی پہ نظر نہیں آ رہے ہیں؟ کیا ان کی ویڈیو نہیں ہے؟ ان کو دیکھ لیا جائے، وہ کون لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ آ جاؤ؟ جو پی ٹی آئی کے ورکر تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہم نے کہا کہ اس سے آگے نہیں جانا ہے،
मैं बार बार कहता रहा कि इससे आगे नहीं जाना है। तो कुछ लोग आए और मुझे पकड़ के ना घसीटना शुरू, तुम भी चलो हमारे साथ, ठीक है। वो सारी चीजें टीवी पे भी आ चुकी है। इस तरह देखिए, एक तो होता है एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज तो सबका हक है, लेकिन ये देखे कि इंस्टिगेट किसने किया, किन लोगों ने किया, उनकी फुटेजेस क्यों गायब है, उनकी फुटेजेस भी निकाली जाए ना कि किन लोगों ने, क्योंकि फिर वहां तो पता नहीं चलता है ना, लोग तो यही समझते हैं कि शायद हमारे लोग घुस गए हैं, तो उसमें शायद पीटीआई के भी घुसे होंगे, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो असल चीजें आप ये कह रहे हैं कि आपको भी अंदर ले जाने की कोशिश की गई थी? जी क्यों नहीं, ये तो आप सारे चैनल पे नहीं चला था, मेरे कपड़े फाड़ दिए थे, मुझे घसीटा था, और वो तो चैनल ने दिखाया था मुझे किस तरीके से वो ले जा रहे थे कि आप भी आए। बिल्कुल आपकी मुझे याद है। रेड लाइन है, ये जो रेड लाइन है, इससे आगे नहीं जाना है। हमें ये कहा गया है कि पूरा मन एहतजाज करना है। तो आप में से अगर कोई मस्ती करना चाहता है तो वो करे, लेकिन हम पीटीआई के वर्कर कोई ना चाहे। तो उसमें चंद लोग आए, और तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये जो बार बार डिमांड कर रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन बने, तो वो जुडिशियल कमीशन तो कोई सजा का तयन तो नहीं करेगा, सिर्फ ये तो कर सकता है ना कि इसमें मुलविस कौन है, क्या है, उसके बाद सजाएं आपने दे दी, अगर मुलविस है तो दे सजा, हम तो नहीं उसको रोक रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आपने सजाएं देनी है बिल्कुल दें, लेकिन इस तरह ना करें कि मतलब ये कि एक पार्टी को आप मुल्क दुश्मन साबित करने की कोशिश करें कि जी ये मुल्क दुश्मन पार्टी है। तो हमारा एतराज सिर्फ इस बात पे है कि हम तहरीक इंसाफ एक मोहब्बे वतन पार्टी है, उसको मुल्क दुश्मन पार्टी ना समझे, ना उनकी लीडरशिप को समझे। ठीक है शर्मिला फारूकी साहब, अब जरा आपसे मुज़ाकरात की बात किए लेती हूँ, क्योंकि इस तरह जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें तमाम ही जो हुकूमती पार्टीज हैं वो उसमें शामिल है। अब इनके जो मुतालबे हैं, पहले तो जरा अगर आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है, मुज़ाकरात किस नहज तक पहुंचे हैं, कोई पेशरफ्त है, कोई उम्मीद की जा सकती है? और जावेद लतीफ साहब वाली बात भी आपसे किए लेती हूँ, क्योंकि शुरू में आप हमारे साथ नहीं थी, कि वो कहते हैं कि ये प्रेशर में मुज़ाकरात हो रहे हैं, पीटीआई पर भी प्रेशर है, हुकूमत पर भी प्रेशर है, और ये शायद कोई इंटरनेशनल प्रेशर है। देखिए जी, आई डोंट नो किस पे कितना प्रेशर है, लेकिन बात ये है कि हुकूमत का हमेशा काम होता है कि ऑपोजिशन को एक मीनिंगफुल डिबेट में एंगेज रखे। अगर ऑपोजिशन एग्रेसिव है, ऑपोजिशन जो है वो धरनों की सियासत करना चाह रही है या सिविल डिसोबीडियंस की कॉल कर रही है, तो हुकूमत फिर आगे बढ़ती है और फिर उनसे बातचीत डायलॉग के जरिए मामला तय करती है। लेकिन ना ये अब एंडलेसली तो ये मामला नहीं चल सकता ना कि हर 2 महीने बाद धरने की कॉल, जब भी कोई फॉरेन डेलीगेशन आए कोई फॉरेन विजिट आए, धरना, हुकूमत का सारा फोकस वहां लग जाए। तो बात ये है कि ठीक है, इनके अपने ग्रीवेंसेस हैं, कुछ सही है कुछ गलत है, वी कैन डिबेट ऑन दैट, वी कैन एग्री टू डिसएग्री, लेकिन उनके हैं। अब उनके जो मुतालबात हैं वो हुकूमत के सामने रखेंगे। हुकूमत किस हद तक उन मुतालबात को मान सकती है, उनको एड्रेस कर सकती है, ये देखने वाली बात है। अब तो ये सुना है कि जो बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी थी वो नहीं, अब वो जो फॉर्मल बातचीत हो रही है वो इनकी कमेटी के दरमियान हो रही है, और स्पीकर साहब जो हैं वो ही एक्टिंग एज अ फैसिलिटेटर। मैं समझती हूँ कि ये अच्छी बात है कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के बजाय जो पहले इनका स्टैंड था, अब ये सियासी जमातों से बात करना चाह रहे हैं। तमाम जमातों की नुमाइंदगी इस कमेटी के अंदर है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्रेक थ्रू तो होगा। जब आप टेबल टॉक पे आ जाते हैं, देन अ लॉट ऑफ थिंग्स गेट रिजॉल्व्ड, और ये दुनिया भर में हुआ है, कोई इतना बड़ा कोई इंडिया पाकिस्तान का तो मसला नहीं है कि जो हल ही नहीं होगा, इवेंचुअली तो हो ही जाएगा। कुछ हुकूमत को देना पड़ेगा, कुछ ऑपोजिशन को गिवन करना पड़ेगा। आई मीन दिस इज माय थॉट प्रोसेस, बट आई थिंक इसके ऊपर यही होता है। बट आई जस्ट होप कि पीटीआई किसी किस्म का कोई यू टर्न ना ले ले, क्योंकि मुझे 26वीं आईनी तरमीम में याद है जब ये कमेटी में बैठते थे तो पीटीआई के जो मेंबरान थे वो बड़े अच्छी तरीके से एंगेज होते थे। उनके कहने पे कुछ शिकें भी निकाली गई, बात भी हुई, लेकिन जब वोटिंग का मामला आया तो इमरान खान ने मना कर दिया कि वोट नहीं करना है। वरना ये अच्छी भली इन्होंने एंगेजमेंट रखी थी इस कमेटी के अंदर और बहुत अच्छी तरीके से वो मामला आगे जा रहे थे। तो लेट्स सी अब क्या है। लेकिन हमें तो मुख्तलिफ खबरें मिलती है ना इनकी जमात के अंदर। उमर अयूब कुछ कहते हैं, बैरिस्टर गौहर कुछ कहते हैं, हलीमा बीबी कुछ कहती हैं, शाह महमूद कुछ कहते हैं। हमें तो पता नहीं कि अंदर चल क्या रहा है, इनके अंदर कितनी फ्रेगमेंटेशन है और मतलब हु इज लीडिंग दिस पार्टी, वी डोंट नो। तो बात यह है कि बट ऑल सेड एंड डन, देखें अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो हमें खुशी होगी। नज़ीर मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। शौकत यूसुफ साहब ये बताएगा कि क्या अभी तक
پی ٹی آئی نے اپنے مطالبات تحریری طور پر پیش کر دیے ہیں، دے دیے ہیں آگے؟ دیکھیں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ تحریری کیا تحریری دینے کا کیا مقصد ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی ابھی تک. مطلب جب اس لیے ہے کہ یو ٹرن کا خدشہ ہوتا ہے نا سب کو. ابھی شرمیلا بھی یہی کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ یو ٹرن لے لیتے ہیں، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ان رائٹنگ ہو تاکہ وہ ایک سند ہو کہ جی آپ نے یہ کہا تھا. میری بات سنیں نادیہ، جب انیشیٹو ہم نے لیا انہوں نے تو نہیں لیا. مذاکرات کا انیشیٹو پی ٹی آئی نے لیا ہے، عمران خان نے لیا ہے. اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ان کو. جتنا ڈیلے کریں گے اتنی مشکلات بڑھیں گی. یہ جو ہے نا کہ جی آپ ریٹرن دے دیں، تو دو ہی تو مطالبات ہیں. ان کو تو زبانی بھی لوگ ہر بچے کو یاد آ گیا ہے، کیونکہ ہر ٹیلی ویژن کے اوپر یہ دونوں مطالبات آ رہے ہیں. تو اس میں دیکھیں حکومت کی سنسیریٹی جو ہے نا وہ بھی دیکھی جا رہی ہے کہ وہ کتنے سنسیئر ہے اس میں. یہ سب ٹریپ کرنا چاہتے ہیں، وقت گزارنا چاہتے ہیں، یا کوئی آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اگر آگے بڑھیں گے تو معاملات ٹھیک ہوں گے. یہ جو کہ جی یہ لکھ کے دے دیں، فلاں کر دیں. پہلے یہ کہا گیا کہ کمیٹی بنی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم سے کسی نے رابطہ نہیں کیا. بھائی یہ تو موقع ہوتا ہے گورنمنٹ کے لیے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. میں ذرا اس پہ حافظ صاحب کا ذرا موقف لے لوں، کیونکہ مجھے 2-3 چیزوں میں ان کی قانونی رائے بھی لینی ہے. حافظ صاحب ذرا کوئی بتا دیجیے گا کہ کیا اس کی ضرورت ہے یا اس کی ضرورت نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تحریری طور پہ اپنے مطالبات جمع کرائے؟ دیکھیں نادیہ، بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب بھی آپ پولیٹیکل ڈائیلاگ کے اندر جاتے ہیں تو آپ ٹی او آرز کو ڈیفائن کرتے ہیں، اور ان ٹی او آرز ریٹن ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہی کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی کرنا چاہیے تھا کہ جب پی ٹی آئی ان کے ساتھ انگیج تھی 26ویں آئینی ترمیم کے اندر، اور فل سٹاپ قومیں تک ساری چیزیں طے تھیں، اس وقت بھی یہ بات تھی کہ آپ لکھ کے لے کے آئیں. تو یہ ساری چیزیں وربلی کہتے تھے، لیکن اس کے بعد یہ کہتے تھے کہ ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے یہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ گورنمنٹ کے اندر ڈائیلاگ کریں، اور گورنمنٹ کی ساری پولیٹیکل پارٹیز وہاں پہ موجود ہیں، جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے، دوسرے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اندر جے یو آئی کو بھی شامل کرنا چاہیے، چونکہ جے یو آئی جو ہے ان کی اسمبلی کے اندر جو ہے یہ اکٹھی ایک اپوزیشن کی طرف جا رہے ہیں. اور جتنی دیر تک آپ دیکھیں نا کہ آپ لے کے ہی نہیں آئیں گے. آپ اگر 1.5-2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے یہ مطالبے ہیں، تو مطالبہ تو وہ ہے جب آپ ریٹرن لے کے آئیں. سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ جی 8 فروری کا فورینسک آڈٹ آنا چاہیے. اگر آپ 8 فروری کے فورینسک آڈٹ کو ریٹریو کر لیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ 9 مئی پہ آپ جا کے اگر کچھ چیزیں اس کی طرف جاتی ہیں، پھر آپ کہیں گے نہیں جی 8 فروری کا بھی معاملہ لے کے آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل میچورٹی بھی اس کے اندر ہے کہ اگر آپ نے جب گورنمنٹس کو نیگوسیشن کے گئے تھے تو پہلی میٹنگ کے اندر آپ نے کہا تھا کہ جی ہمارے یہ 10 مطالبے ہیں، اس میں سے ہو سکتا ہے 10 مانے جائیں، 9 مانے جائیں، 8 مانے جائیں، 7 مانے جائیں، اور وہی چیزیں باہر آئیں گی. اور ابھی بھی اگر انہوں نے ٹائم مانگا ہے تو ٹائم جا کے آپ یہ کہیں کہ جی یہ ہمارے مطالبے ہیں، ہمارا 9 مئی ہے یا ہمارا 26 نومبر ہے یا ہمارا 8 فروری کا الیکشن جو ہے یا اس کے بعد ہمارے پولیٹیکل ورکرز والا یہ ایشو ہے. تو جتنی دیر تک آپ لکھ کے نہیں دیں گے اتنی دیر تک بات آگے بڑھے گی نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ انوسینٹلی یہ کہہ دینا کہ جی وہاں پہ گئے تھے اور لوگ آپ لے کے جا رہے تھے. بھئی اگر کمیٹی چوک سے لوگ جو ہیں یا مری روڈ سے جی ایچ کیو کے دروازے کے اندر گئے ہیں تو کسی نے دھکیل کے کہا تھا کہ آپ وہاں پہ جائیں؟ یا اس کے بعد ریڈیو پاکستان کے اندر جو لوگ آئے ہیں جہاں سے بھی اکٹھے ہو کے آئے ہیں تو کسی نے دھکا مارا تھا کہ آپ ادھر جائیں؟ یا اس کے بعد لبرٹی چوک سے آپ کا 4-4.5 کلومیٹر کا کور کمانڈر کا گھر ہے تو وہاں پہ کسی نے دھکا دیا تھا کہ جی آپ اس سائٹ پہ چلے جائیں؟ یا فیصل آباد کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر یا آرمی کا جو میاں والی کا آپ کا ایئر بیس ہے تو کسی نے کہا تھا کہ آپ ادھر جائیں اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا نہیں جی اب آپ نے اندر نہیں جانا تو باہر نہیں آنا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس چیز کے اندر جو ہے کہ ایک چیز جو نہیں ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی ہے. اس کو کلیئرلی جو ہے پاکستان کے ہر شخص نے چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی سے اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے اس نے کنڈیم کی ہے. تو اسی سپیرٹ کے ساتھ آگے جانا چاہیے. اگر اپنی فرینڈ بٹ کے ساتھ لگے جائیں گے تو یہ چیزیں آگے نہیں جائیں گی. دیکھیں آپ ایک موقف جی کنڈیمنیشن یہ سب چیزوں کی کنڈیم کیا گیا. یہ ساری چیزوں کو بار بار اس کو دہراتے ہیں کہ ادھر کیوں گیا ادھر کیوں گیا. تو تحقیقات کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اتنا بڑے واقعات ہوئے آپ تحقیقات نہیں کرنا چاہتے. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. جب بھائی اگر یہ ملوث ہیں اور تحقیقات کر کے جنہوں نے تحقیقات دیکھے نا کہ یہ پیورلی ایک آرمی کا میٹر ہے کہ آرمی انسٹالیشنز پہ گئے تو جنہوں نے تحقیقات کرنی ہے وہ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے اس کا ریزلٹس بھی جب آ جائے گا تو سارے دیکھ لیں گے اس چیز کے اندر کہ آیا کیا ہے. جی چلے حکومت کہاں ہے
یہ بتائیں نا حکومت کہاں ہے, حکومت کیوں نہیں کر رہی ہے؟ چاہیے ویسے تو اگر حکومت کو بولنا چاہیے. اب حکومت شوکت صاحب اگر حکومت آپ کے ساتھ انگیج آئی ہے, اگر آپ کے ساتھ انگیج, حکومت نہیں انگیج آئی, پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز آپ کے ساتھ انگیجمنٹس میں آئی ہیں, وہ آپ لسٹ میں دیکھیں جو گورنمنٹ نے آپ کو دی ہے. میرے خیال ہے شوکت یوسف زئی صاحب یہ بات مذاکرات میں طے ہو جائے گی, کیونکہ آپ کی مذاکرات کی ایک شرط ہے نا. کہہ رہا ہوں کہ اگر دیکھیں نا, ہم چوک جانا چاہتے تھے نا, ڈی چوک پہ تو کوئی انسٹالیشن نہیں تھی نا. قانونی سوال حافظ صاحب سے کرنے میں چلے گئے لوگ, مطلب کوئی دیکھے یہ اس میں حکومت ملوث ہے باقاعدہ طور پہ. یہ حکومت جو ہے اس بینیفیشری ہے, یہ جو پی ایم ایل این ہے یہ بینیفیشری ہے, اس لیے تحقیقات سے بھاگ رہی ہے. تحقیقات ہو, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ہم تو چاہتے ہیں کہ سزا ملے جن لوگوں نے کیا ہے. اچھا جی, شرمیلا فاروقی صاحبہ, آپ کو لگتا ہے کہ اب اس نہر پہ یہ جو دوبارہ سے 9 مئی کی بات ہو رہی ہے, اور میرے خیال ہے کہیں نہ کہیں ابھی یہ بات بھی ایکسپیکٹیشن ہیں دوسری طرف کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے معافی طلب کریں. اب ان کا ابھی بھی مذاکرات کی شرط بھی یہی ہے کہ 26 نومبر کی بھی جوڈیشل انکوائری ہو, پلس 9 مئی کی بھی جوڈیشل انکوائری ہو. یہ قابل قبول ہوگا حکومت کی طرف سے؟ تحریری طور پہ کیا بات کرتی ہمیں نہیں پتا. بھائی آپ کے ایک مہمان نے کہا کہ جی مطالبہ تو پتا ہے 2 ہی مطالبے ہیں, تو پھر انہوں نے ٹائم کیوں مانگا پچھلی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر کہ ہم عمران خان سے جا کے بات کر کے مینڈیٹ لے کے آپ کو لکھ کے دیں گے؟ اسی وقت لکھ کے لے آتے ہیں. اگر یہ مطالبات ان کے ہیں اینڈ دیز آر دی اونلی ڈیمانڈز دیٹ دے ہیو, تو یہ لکھ کے لاتے. دیکھیں ٹائم یہ بھی ضائع کر رہے ہیں, ایک تو ڈیڈ لائن دے رہے ہیں, پھر ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں اور ٹائم مانگ رہے ہیں. اب یہ کیا لکھ کے لاتے ہیں؟ وی ڈونٹ نو کہ یہی 2 شرائط ہوں گی یا اس میں 4 مزید ہوں گی. تو اب دیکھنے والی بات ہے. پھر اگین دیکھیں جہاں تک جوڈیشل کمیشن کا تعلق ہے, وہ تو پرابلی میرا خیال ہے حکومت بنا سکتی ہے اگر بنانا چاہے تو. اب آئی ڈونٹ نو کہ حکومت اس کے اوپر کیا اس کا اسٹینس ہے, یہ تو آپ کو کوئی حکومتی نمائندہ بتائے گا. لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے 9 مئی کے ملزمان کو چھوڑ دیں, تو یہ تو معاملات عدالتوں میں ہے نا, یہ پھر عدالتیں ہی دیکھیں گی. تو آئی تھنک میں اس وقت کوئی کمنٹ کروں اس کے اوپر کہ جی یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ قبل از وقت ہوگا. نہیں وہ تو صحیح ہے کہ معاملات عدالتیں دیکھیں گے. چیف آف آرمی اسٹاف کو معافی کا اختیار ہے جانب سے, دیکھیے ایونچولی تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس معافی کا اختیار ہے نا. اگر سزائیں ہو جاتی ہیں سپریم کورٹ سے بھی معاملہ ہے, تو پھر تو آرٹیکل 45 میں پریزیڈنٹ پارڈن کر ہی سکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس حد تک اگر بات جاتی ہے تو ابھی تو ان کے پاس بہت سارے فورمز ہیں اپیل کے, اگر سزا ہوتی ہے تو. بٹ دی تھنگ از کہ میں یہ ضرور کہوں گی, کوئی بھی چیز کسی کا بھی ایک بیان جو ہے نا اس معاملے کو بگاڑ کی طرف لے جا سکتا ہے, جو کہ ہونا نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحب, آپ کا بھی, شوکت یوسف زئی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور حافظ احسان صاحب کا بھی شکریہ ادا کریں گے. معاملات یہی ہیں کہ دونوں طرف جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایک قدم جو ہے وہ پھونک پھونک کے رکھنا ہوگا. بڑی صحیح بات کی ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ نے کہ اگر ایک چیز درست سمت پہ چاہ رہی ہے اور تو اس کو کسی نہ کسی ایک اچھے انجام کی طرف لے کے جانا چاہیے, بریک تھرو کی لے کے جانا چاہیے. دوسری طرف یہ بات کرنا پی ٹی آئی کا کہ جی ہم تحریک طور پہ کیوں دیں, میرا خیال ہے یہ بھی ایک ضروری چیز ہے, کیونکہ کوئی نہ کوئی گارنٹی تو حکومت کو بھی چاہیے کہ آپ کے طالبات کیا ہیں, کل کو آپ اس میں پیچھے ہٹ جائے یا بڑھا دیں. لیکن بہرحال یہ حکومتوں کا بھی سوچنے کا کام ہے اور پی ٹی آئی کا بھی سوچنے کا کام ہے. پروگرام سے دیجیے ناظرین, مجھ سے کوئی اجازت, اللہ.